السلام علیکم۔ آج بات کریں گے اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف بیسیکلی کچھ جوان لوگ تھے۔ قرآن کے اندر یہ بھی ذکر آیا ہے کہ یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ 7 تھے، 5 تھے، 3 تھے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اصحاب کہف کا واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ جوان لوگ تھے، ایمان میں جوان تھے یا ویسے جوان تھے، قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جوان تھے۔ اب ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تقیہ نوس۔ اب یہ دقیہ نوس کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بادشاہ کو جا کے تبلیغ شروع کی، لیکن بادشاہ نے ان کی ایک بھی نہیں مانی۔ اس کے بعد لوگ ان کے مخالف ہو گئے، لوگوں نے انہیں مارنا چاہا، یہ شہر سے نکلے اور ایک غار میں چلے گئے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر وحی آئی تھی یا انہیں خواب میں آیا کہ آپ ایک غار میں چلے جائیں اور اس غار میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ غار میں چلے گئے اور قرآن میں اگین ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ 309 سال کے لیے ان کو سلا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب یہ واپس جاگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو چاندی کا سکہ ہے یہ بازار میں لے کے جاؤ، کچھ خریداری کر کے لے آؤ۔ تو جب یہ ان میں سے ایک شخص باہر نکلا تو اس کو یہ پتہ چلا کہ ہم تو 309 سال کے بعد اٹھے ہیں اور تقیہ نوس کا وقت تو کب کا ختم ہو چکا ہے، اور وہ سکہ ایک بندے نے پہچان بھی لیا۔ جب یہ پتہ چلا تو وہ جو اصحاب کہف تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے آگے باقی لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ اب ہمیں آپ صلح ہی دیں دوبارہ سے۔ تو یہ دوبارہ سے سو گئے۔ اب قیامت والے دن یا قیامت سے پہلے جب بھی اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ بات جو ہے، ایک بات یہاں پہ ایڈ ضرور کر دوں کہ ان کا قرآن میں ایک اور ذکر بھی آیا ہے۔ ان کا ایک کتا ہے، کتے کا نام ہے قطمیر، سیاہ اور سفید رنگ کا ہے۔ یہ بازو پھیلا کے آگے ان کی غار کے لیٹا ہوا ہے، اور جو غار کی جگہ ہے وہ کشادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں کروٹ بھی دلوا رہے ہیں، اور ان کے جسم ضائع نہیں ہو رہے، اور یہ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں۔